کہ اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے نیتوں پر، اور جس قوم کے لوگوں کی نیت ہے ہمارے جیسے ہو، ہم اپنے فائدے کا ہمیشہ سوچتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی ہمسائے کا نہیں سوچتے، بھائی کا نہیں سوچتے، کمیونٹی کا نہیں سوچتے، گھر کا سارا گند نکال کے گھر کے سامنے دروازے میں پھینک دیتے ہیں، جس پر سارے لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ مطلب یہ ہے، یہ مینٹلٹی نیچرلی بینگ اکیڈمیشین، دس از اور ریسپانسبلٹی کہ یہ جو مینٹلٹی ہے، اس مینٹلٹی کو ہم ہی چینج کر سکتے، کوئی اور چینج نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے مطلب یہ ہے کہ بیہیویئر سے، باتوں سے نہیں، باتوں سے چیزیں چینج نہیں ہوتی، اپنی عمل سے ہم اپنے فیملی، اپنے اسٹوڈنٹس اور سب کے بیہیویئرس کو چینج کریں، تبھی چیزیں آگے جا سکتی، چیزیں بہتر ہو سکتی۔ آپ نے اگر جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو وہ دن گئے کہ آپ اخبار اٹھا دیتے، آج کل انٹرنیٹ میں جاتے ہیں، آپ چائنا میں بھی دیکھتے ہیں، آپ جاپان میں بھی دیکھتے ہیں، آپ کوریا میں بھی دیکھتے ہیں۔ If you are interested in a faculty position، پھر آپ کہاں پر جاتے ہیں؟ کرونیکل آف ہائر ایجوکیشن، کرونیکل آف ہائر ایجوکیشن، یا آپ higher-ed-jobs.com میں جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں، میں تو دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے باہر جاتے ہیں جابس کے لیے، مڈل ایسٹ جا رہے ہیں، کوئی چائنا جا رہے ہیں، کوئی کوریا جا رہے ہیں، کوئی امریکہ جا رہے ہیں۔ So the job market is no more limited to your domicile. It's a global job market. But the problem with the global job market is your competency. اگر کمپیٹنسی ہے، اگر آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی امپلائی آج بھی ہارورڈ یونیورسٹی میں اپلائی کرنا چاہتا ہے فار اے جاب، سو اینی پرسن کین اپلائی فار اے جاب۔ کوئی ڈومیسائل نہیں دیکھا جاتا ہے، کوئی نیشنلٹی نہیں دیکھی جاتی، کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے، ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے کنٹریبیوشنز کیا۔ اگر آپ کے کنٹریبیوشنز ہے، اگر آپ کی کمپیٹنسی ہے، they will call you right from گومل یونیورسٹی۔ اگر بندی کی کمپیٹنسی نہیں ہے تو وہ خواہ بوسٹن سٹی میں ہو، even then they will not call him or her۔ کبھی بھی یہ ہم نہیں سوچتے، ہم وہی پرانی چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ سیمسٹر سسٹم ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، لیکن ابھی تک ہم سوچتے اس اینول سسٹم، وہی رٹا، وہی میمورائزیشن، لیزینس، اسٹوڈنٹس کا بھی، فیکلٹی کا بھی، مزے سے آخر میں چندے کوسچن دے دیتے ہیں۔ اب ہمیں جان ایف کینیڈی کی وہ بات کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو ملک نے کیا دیا ہے، آپ یہ سوچیں کہ ملک کو آپ کیا دے رہے ہیں۔ تو کیا جو پروڈکٹ ہم دے رہے ہیں، کیا اس کی ایکسیپٹیبلٹی گلوبل جاب مارکیٹ میں ایسی ہے جس طرح باقی ملکوں کے اسٹوڈنٹس کی ہے؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ اب یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ اس پر سوچیں۔ اگر ہم نہیں سوچیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کوئی سینسز بھی نہیں ہوں گے۔ For best contribution to the global job market in this knowledge economy era,
it is mandatory that the quality of our graduates be uplifted at par with the level of graduates of the developed countries. ये अब हमारा थीम है. अभी तक तो हम बच्चों को तैयार कर रहे थे कि उसने compete करना था अपने जोन में या अपने प्रोविंस में या अपने डोमिसाइल में. लेकिन जब हम नॉलेज इकोनॉमी की बात करते हैं तो नॉलेज इकोनॉमी, इसमें नेचुरली नॉलेज को देखा जाता है और कॉम्पिटेंसी को देखा जाता है. उसमें आपके डोमिसाइल को नहीं देखा जाता. जब आपके डोमिसाइल को नहीं देखा जाता तो नेचुरली हमारी जो प्रिपरेशन होगी, प्रिपरेशन भी ऐसी होनी चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट जो है, जो हमारा ग्रेजुएट है, उसकी इंटरनेशनली ग्लोबली मार्केटेबिलिटी हो. और ग्लोबली उसकी मार्केटेबिलिटी तभी होगी जब सारी दुनिया में लोग कहेंगे कि पाकिस्तानी ग्रेजुएट ये फ्रेंच ग्रेजुएट से बेहतर है, ये जर्मन ग्रेजुएट से बेहतर है, ये चाइनीज ग्रेजुएट से बेहतर है, ये कोरियन ग्रेजुएट से बेहतर है. तो फिर हम आके सारी दुनिया के नॉलेज पर भी हमारा कंट्रोल होगा और नॉलेज के थ्रू हम दुनिया की इकोनॉमी को भी हम कंट्रोल कर सकेंगे. लेकिन अगर हम उसके लेवल को अपलिफ्ट नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट के, तो फिर वही होगा जो हमारे साथ हो रहा है कि 30 बंदे एप्लीकेंट होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीएचडी भी होते हैं, उनमें से एक को रखने का दिल नहीं करता है. मजबूरन फिर किसी को तो रखना है. तो हम अंधों में काने राजा को रखते हैं. मैंने खुद मेहनत की एज अ टीचर, मैंने खुद मेहनत की और उनसे मैंने बच्चों से काम लिया. जब उनसे मैंने काम लिया, वो बच्चे आज जिधर भी जाते हैं, पीपल दे अप्रिशिएट. मेरे नॉलेज में एक गैप रहा. मैंने किताबें नहीं पढ़ी थी, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए थे, मुझसे मेहनत नहीं लिया गया था. उस वक्त मेमोराइजेशन का दौर था, रटा लगाओ, मैंने किया. अब चीजें चेंज हो गई. अब जो मेरा स्टूडेंट है, जो मेरा बच्चा है, उसको मैंने प्रिपेयर करना है नए चैलेंजेस के लिए, और उसको मैंने ग्लोबल चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करना है. तो उसके लिए नेचुरली मुझे कंफर्ट जोन से निकलना होगा. जो किताबें मैंने खुद नहीं पढ़ी थी, अब मुझे पढ़नी होगी, या कोई स्ट्रेटजी मैंने बनानी होगी कि जो नॉलेज का गैप मेरे नॉलेज में रहे, वो नॉलेज का गैप मेरे स्टूडेंट्स के लिए ना हो और उनके लिए फिर मसाइल ना हो. तो इसके लिए हमें इनोवेटिवली सोचना होगा. यहां पर तो माशाल्लाह बड़े जवान लोग हैं, जवान ज्यादा है, तो जवानों के लिए फिर नेचुरली फिर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना कंपैरेटिवली फिर आसान होता है. मेरा लैब है और मैं जिस लैब में काम कराता हूं, मैं ये दावे से कहता हूं कि आप रात के 12 बजे उधर लैब में जाओ तो आपको कम से कम 6-7 बंदे उस लैब में आज भी मिलेंगे. मैं इधर हूं, मैंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया एकेडमिक स्टैंडर्ड्स क्वालिटी पर. ये अब नेचुरली मैं बीइंग अ टीचर, मतलब आज तो मैं एज अ टीचर खड़ा हूं.
آج میں وائس چانسلر کی حیثیت سے نہیں کھڑا ہوں. اکیڈیمکس کی بات ٹیچر کر سکتا ہے, کیونکہ ٹیچر کو پتا ہے کہ کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے. پھر اس نے اپنے کنٹریبیوشنز کو بھی ثابت کرانی ہوگی. بھائی ہم میں سے ہر بندے نے کمفرٹ کے زون سے نکلنا ہو. میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں. میں کوانٹم میکینکس جب میں پڑھا رہا تھا ہزارہ یونیورسٹی, میں خود پریپریشن کرتا تھا اس کے لیے. ڈیلی 12 آورز میں اس کے لیے خود پڑھتا تھا, ایک کورس کے لیے 12 گھنٹے میں خود پڑھتا تھا. کیونکہ میں نے بھی تو اسی نظام سے آیا ہوں, وہی رٹا تو ہم نے بھی مارا تھا. اسی نظام سے میں بھی آیا ہوں جس میں جب امریکہ میں گیا تو پی ایچ ڈی میں پروفیسر نے کتاب رکھا کہ یہ آپ لوگوں کا کتاب ہے فلان سبجیکٹ. عجیب مجھے اس لیے لگا کہ ہمارا ایم ایس سی میں نے پشاور سے کی کوئی کتاب نہیں ہوتی تھی, نوٹس پڑھتے تھے, کاپی شاپ سے نوٹس لیتے تھے. ایم فل میں نے پنجاب